أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الدرر البہیہ امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، اور یہ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کتاب نمبر 7، کتاب نمبر 7، اور وہ ہے کتاب الحج، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں محظورات الاحرام، یعنی کہ وہ امور، وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع ہیں، جنہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، جن سے دور رہنا ہے۔ جب گزشتہ درس کا اختتام ہوا تھا تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو حالت احرام میں ہے وہ بیگم سے کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرے گا، فسق و فجور نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، اور لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا، بحث و مباحثہ نہیں کرے گا۔ اس کی کچھ وضاحت مزید کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں بیگم سے تعلق قائم کر بیٹھے تو اس کا جرمانہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اگر باقاعدہ جماع نہیں ہوتا، بس شہوت کے لیے، لذت لینے کے لیے بیگم کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یا بوسہ دیتا ہے، یا گلے لگا لیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر یہی ہے کہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اور اگر باقاعدہ اس نے جماع کر لیا ہے، میاں بیوی والا جو آخری تعلق ہوتا ہے وہ قائم کر لیا ہے، تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ تو اس بارے میں میں آپ کے سامنے پہلے تو ایک روایت رکھنا چاہوں گا۔ اس روایت کو بیان کیا ہے امام حاکم نے۔ راوی ہیں اس روایت کے عمر بن شعیب، اور عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں اس کو اپنے والد شعیب سے، اور وہ کہتے ہیں اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حالت احرام میں بیگم سے خاص تعلق قائم ہوا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے، صحابی ہیں، کہ میں نہیں جانتا، عبداللہ بن عمر کے پاس جاؤ۔ چنانچہ دوسرے صحابی عبداللہ بن عمر کے پاس پہلے صحابی نے اس آدمی کو بھیج دیا، اور اس سے سبق حاصل کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ جب مسئلہ معلوم نہیں ہے تو یہ دین کا معاملہ ہے، اپنی طرف سے تکے لگانا یہ درست نہیں ہے۔ آپ اس آدمی کو اس کے پاس بھیج دیں جس کے پاس علم ہے۔ عبداللہ بن عمر کے پاس وہ آدمی آیا، یہی سوال کیا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا، بطل حجک، تیرا حج ضائع ہو گیا، تیرا حج باطل ہو گیا۔ تو اس آدمی نے کہا، پھر اب میں کیا کروں؟ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ لوگوں کے ساتھ تم بھی نکلو، جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں تم بھی جاؤ۔ مثال کے طور پہ لوگ جا رہے ہیں مینا سے عرفات، تم بھی جاؤ، لوگ جا رہے ہیں عرفات سے مزدلفہ، تم بھی جاؤ، اور وہ سارے کام کرو جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ حج باطل ہو گیا ہے لیکن پورا اس کو کرنا ہے۔ اور پھر کہا کہ اس کے بدلے میں آئندہ سال حج کرنا، یعنی کہ حج کی قضا دینی ہے۔ اور ساتھ ہی کہا
تمہارے اوپر ایک جانور ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے، اور جانور سے مراد یہاں پہ اونٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں اونٹ بہت مہنگا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالت احرام میں اپنی بیگم سے تعلق قائم کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب یہ آدمی یہ سوال کرنے کے بعد، جواب لینے کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس آیا، پہلے صحابی کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اب عبداللہ بن عباس کے پاس جاؤ۔ اب وہ آدمی عبداللہ بن عباس کے پاس آیا تو انہوں نے ویسا ہی جواب دیا جیسا جواب دیا تھا عبداللہ بن عمر نے۔ تو وہ آدمی اب کہتا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ ان دو صحابہ نے تو اپنے اپنے جواب دے دیے اور دونوں کا جواب ایک جیسا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یہ کہنے لگے میری وہی رائے ہے جو ان دونوں کی رائے ہے۔ تو یہ روایت تین صحابہ اکرام کا فتویٰ ایک جیسا ہو گیا، عبداللہ بن عمر کا، عبداللہ بن عاص کا، عبداللہ بن عمر بن عاص کا، اور فتویٰ آپ جان چکے ہیں کہ پہلا حج باطل، اس کو مکمل بھی کرنا ہے، آئندہ سال اس کے بدلے میں حج کرنا ہے، اور ایک عدد اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے گا۔ یہ فتویٰ اس آدمی کے لیے ہے جو تحلل اول سے پہلے بیگم کے ساتھ یہ خاص تعلق قائم کرے۔ تحلل اول سے مراد ہے کہ انسان 10 تاریخ کو، حج کی 10 تاریخ کو جو قربانی والا دن ہوتا ہے، اس دن جب کنکریاں مار لیتا ہے تو وہ آدھا حلال ہو گیا، سر کے بال اس نے منڈوا لیے، کٹوا لیے، آدھا حلال ہو چکا ہے۔ اب ساری پابندیاں ختم ہو چکی ہیں سوائے بیگم والی پابندی کے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا تحلل اول، یعنی کہ آدھا حلال ہو گیا ہے، اس آدھے حلال ہونے سے پہلے اگر کوئی بیگم سے خاص تعلق قائم کرے گا تو اس کے اوپر یہ جرمانہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اگر کوئی تحلل اول کے بعد، یعنی کہ 10 تاریخ کو جمرہ کو کنکریاں مار لینے کے بعد اور طواف اور صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیگم سے تعلق قائم کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ایک عدد بکرا دے گا۔ پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ اونٹ، اب کیا دے گا؟ ایک عدد بکرا، اور اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے استغفار کرے۔ اگر یہ کام کوئی عمرے میں کرتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ اگر کوئی یہ کام عمرے میں طواف سے پہلے کر لیتا ہے، صفا مروہ کی صحیح سے پہلے کر لیتا ہے، تو اس کا عمرہ فاسد ہوگا، اس عمرے کو مکمل کرے گا، پھر اس عمرے کی جگہ پہ ایک عمرہ اور کرے گا، اور اس کے اوپر ایک عدد بکرا ہے۔ اور اگر وہ یہ حرکت کرتا ہے طواف کر لینے کے بعد، صفا مروہ کی صحیح کر لینے کے بعد، تو پھر اس کا عمرہ تو ٹھیک ہو جائے گا، عمرہ چل جائے گا، اس کا گزارا ہو جائے گا، لیکن وہ ایک عدد بکرا ذبح کرے گا اور اللہ سے توبہ استغفار کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں آج کے پہلے مسئلے کی طرف۔ امام شوکانی فرماتے ہیں ولا ينکح ولا ينکح ولا يخطب، کہ جو حالت احرام میں ہے وہ نکاح نہیں کر سکے گا، حالت احرام میں رہتے ہوئے نکاح، ولا ينکح، اور نہ ہی کسی اور کا نکاح کرائے گا۔ اپنی بیٹی کا نکاح اس حالت میں نہیں کرائے گا۔ ولا یخطب، اور نہ ہی کہیں پہ نکاح کا پیغام بھیجے گا۔ نہ نکاح کرے، نہ نکاح کسی کا کرائے،
اور نہ ہی پیغام نکاح بھیجے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں اس آدمی کے بارے میں جو حالت احرام میں ہے، اور میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، پھر ہلکی سی وضاحت کر دوں کہ ایک آدمی حج کے لیے گیا ہے مکہ اور مدینہ، اور وہ جاتے ہی عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے۔ اب وہ حج کا انتظار کر رہا ہے جو شروع ہوگا ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو۔ یہ جو درمیان میں اس کو گیپ ملا ہے، چند ایام ملے ہیں، 5 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، 15 دن، کیا ان ایام میں وہ نکاح کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے۔ شادی کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے۔ پیغام نکاح بھیج سکتا ہے؟ بالکل بھیج سکتا ہے، لیکن جب حالت احرام میں ہوگا تب یہ کام نہیں کرے گا۔ اس لیے کئی لوگ مکہ مدینہ میں حج عمرے کے ایام میں شادیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فیملی رہتی ہے پاکستان میں، دوسری فیملی رہتی ہے انڈیا میں، لڑکا پاکستان میں ہے، لڑکی انڈیا میں ہے، یا لڑکی پاکستان میں ہے، لڑکا انڈیا میں ہے، تو وہ دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں، دونوں فیملیاں، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ شادیاں کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو کہا امام شوکانی نے کہ جو حالت احرام میں ہے وہ نہ اپنا نکاح کر سکتا ہے، نہ کسی کا، نہ پیغام نکاح بھیج سکتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1409، 1409، راوی ہیں امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا یخطب، کہ جو حالت احرام میں ہے وہ نہ نکاح کرے، نہ کرائے، اور نہ پیغام نکاح بھیجے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں ہوتے ہوئے سیدہ میمونہ سے شادی کی تھی، تو اس کا کیا بنے گا؟ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدہ میمونہ والے واقعہ کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1837، 1837، دلیل ہے مسلم شریف کی حدیث، نمبر ہے 1410، 1410، راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ راوی کون ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پہ کہ راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وہو محرم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ میمونہ سے شادی کی جبکہ آپ حالت احرام میں تھے، اور سیدہ میمونہ عبداللہ بن عباس کی کیا لگتی ہیں؟ خالہ۔ کیا لگتی ہیں؟ خالہ۔ تو اب یہ خالہ کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ ان کی اور اللہ کے نبی کی شادی ہوئی جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں تھے۔ اب ایک طرف تو آپ نے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، حالت احرام میں نکاح، اور خود آپ نے کیا ہے، آپ کس چیز کو لیا جائے گا؟ ایک طرف ہے آپ کا فرمان، آپ کا قول، آپ حکم دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو، روک رہے ہیں مجھے اور آپ کو کسی چیز سے، اصول بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ حالت احرام میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف یہ ہے کہ خود آپ نے یہ کام کیا، تو یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہم اصول کو لیں گے۔ آپ نے یہ کام کیا، اس کی کوئی وجہ ہوگی، شاید اللہ نے آپ کو کوئی اجازت دے دی ہو، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول نے اس کام سے روکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہمارے لیے کام جائز نہیں ہے۔ یہ تھی پہلی بات، عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث کا یہ پہلا جواب تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو اس مسئلے میں غلطی لگی ہے، وہم ہوا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ شادی کی ہے تب آپ حالت احرام میں نہیں تھے، لیکن عبداللہ ابن عباس کو جب خبر ملی ہے شاید اس وقت آپ حالت احرام میں ہوں گے۔ اچھا، یہ کیسے ہم نے کہہ دیا کہ عبداللہ ابن عباس کو غلطی لگی ہے؟ بیٹھے بیٹھے اتنا بڑا دعویٰ کر دینا کوئی آسان کام ہے؟ حدیث بھی بخاری شریف کی۔ تو جواب یہ ہے ہمارے پاس
کہ خود سیدہ میمونہ کہتی ہیں. کون کہتی ہیں؟ سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی تو آپ اس وقت حلال تھے، حالت احرام میں نہیں تھے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1411 1411. تو سیدہ میمونہ سے بہتر اس بارے میں علم کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ ابو رافع جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، جو اس معاملے میں پیغام پہنچانے کا کام کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین اور سیدہ میمونہ کے مابین، یعنی کہ جن کے ذریعے یہ نکاح ہوا ہے، پیغام لے کے ادھر لے کے جا رہے ہیں ادھر لے کے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے بلکہ حلال تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 841. تو اس طریقے درست موقف یہ ہے کہ آپ اس وقت حالت احرام میں نہیں تھے بلکہ حلال تھے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کوئی یہ کام کر لے تو اس کا جرمانہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کام کرتا حالت احرام میں نکاح کرنے والا تو یہ نکاح شرعی طور پہ نہیں ہوا، اس نکاح کو دوبارہ کرنا پڑے گا، تجدید نکاح ہوگی، دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ یہ آدمی اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی وَلَا يَقْتُلُ صَيْدًا، یہ جو حالت احرام میں ہے، حالت احرام میں جنگلی جانور کا شکار نہ کرے، جنگلی جانور کو ہلاک نہ کرے، اسے قتل نہ کرے. اس کی کیا دلیل ہے کہ حالت احرام میں جنگلی جانوروں کا شکار ممنوع ہے؟ اس کی دلیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو حالت احرام میں ہوتے ہوئے تم نے شکار نہیں کرنا. تو اللہ نے روک دیا. اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر 96 میں اللہ نے کہا 96 میں وحرم علیکم صید البر ما دمتم حروما، جب تک تم حالت احرام میں ہو تب تک کے لیے تمہارے اوپر جنگلی جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو تم شکار کر سکتے ہو. تو ان تمام دلائل سے پتہ چلا کہ حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو یہ غلطی کر بیٹھی اس کے اوپر کیا ہے؟ تو امام شوکانی خود فرماتے ہیں کہ وَمَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ. وَمَنْ قَتَلَهُ، اور جو اس کا شکار کر بیٹھے، کس کا؟ جنگلی جانور کا، اس کو قتل کر بیٹھے، شکار کر بیٹھے، فَعَلَيْهِ، تو اس کے ذمے ہے، اس پہ فرض ہے کیا؟ جَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، جیسا جنگلی جانور اس نے شکار کیا، ہلاک کیا، قتل کیا، اس جیسا پالتو جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کون طے کرے گا کہ جو جنگلی جانور حالت احرام میں کسی شخص نے شکار کیا ہے، قتل کیا ہے، اس کا مد مقابل کون سا جانور ہے پالتو جانوروں میں سے، مویشیوں میں سے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے 2 عادل شخص. مثال کے طور پہ اگر کسی نے ہرن کا شکار کیا ہے تو اس کا مد مقابل جانور کون ہے؟ بکرا. بہت اچھے، اس کا مد مقابل جانور کیا ہوگا؟ بکرا.
تو اس انداز سے فیصلہ کرے گی 2 آدمیوں کی کمیٹی، اور 2 آدمی کون ہوں گے؟ عادل قسم کے، بااعتماد قسم کے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے نہیں ہوں گے، فرائض و واجبات کو ترک کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ہدی بالغ الکعبہ، یہ جانور جو جنگلی جانور کو شکار کرنے کے بدلے میں دیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، یہ بالغ الکعبہ، اس کو کعبہ شریف میں پہنچانا ہوگا، مکہ کے حدود حرم میں پہنچانا ہوگا، وہاں پہ ذبح کیا جائے گا اور وہاں کے فقیروں مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر کیا ہوگا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی شکل میں کفارہ دینا ہوگا۔ کتنے مسکینوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، پھر عمل کیسے کریں اس کے اوپر؟ 3-4، یہ تو آپ کی رائے ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے کیا کہا تھا کہ ایک کمیٹی بنے گی، ایسے ہی ہے، کمیٹی نے طے کیا کہ ہرن کا شکار کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں بکرا دیا جائے گا۔ اب مارکیٹ سے معلوم کیا جائے گا کہ درمیانے درجے کا بکرا اس کی کیا قیمت ہے۔ مثال کے طور پر چلا اس کی قیمت ہے 60,000 روپیہ، ایسا ہی ہے جی۔ پھر 60,000 روپے کا اگر آپ بکرا نہیں دینا چاہتے، آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، غلہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر 60,000 روپے کا معلوم کیا جائے گا آٹا کتنا آتا ہے، گندم کتنی آتی ہے۔ تو ہر فقیر کو آدھا سا غلہ دیا جائے گا۔ اب 60,000 روپے کی کتنی آتی ہے جی گندم یا آٹا؟ کوئی اندازہ لگائے نا تھوڑا بہت۔ چلیں آپ آپ کر لیں مثال کے طور پہ 100 کلو کر لیں بالفرض، کتنا؟ 100 کلو۔ تو اب ہم نے ہر فقیر کو کتنا دینا ہے؟ آدھا سا۔ آپ اندازہ لگا لیں، تقریباً سب کہہ رہا ہوں، آپ کہہ لیں کہ 1 کلو یا 1.25 کلو، فی الحال آپ 1 کلو کہہ لیں۔ تو اب 1 کلو دیں 100 کلو تو کتنے مسکین ہو گئے؟ 100۔ یہ مسکین خود ہم نے طے کرنے ہیں کہ کتنے ہوں گے۔ او عدل ذالک الصیام، یا اس کے برابر روزے۔ جی سعود بھائی ابھی دیکھیں، اس کے برابر روزے کتنے رکھنے ہیں آپ یہ بتائیں جی؟ نہیں، کمیٹی نے فیصلہ کر دیا، کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے ہرن کا شکار کیا تو اس کے بدلے میں بکرا ہے، آپ کو بکرا مل نہیں رہا یا آپ بکرا نہیں دینا چاہتے تو اب آپ نے طے کرنا ہے کہ اس بکرے کی قیمت کیا ہے، تو اس کے برابر غلہ خریدیں گے اور فی مسکین کے لحاظ سے میں نے بتا دیا کتنا دیں گے۔ اب اللہ نے کہا یا پھر روزے کتنے؟ پھر اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، جتنے مسکین تھے بہت اچھے، جتنے مسکین بنتے تھے اندازے لگائے نا ہم نے، تو لیکن غلہ دینا نہیں چاہتے ہم، نہ ہم نے خریدا ہے، لیکن اندازہ تو لگ گیا تھا نا، تو جتنے مسکین بنے تھے اتنے روزے رکھنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کفارہ کیوں مقرر کیا ہے؟ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اس جرم کا وبال چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، جو پہلے غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے معاف کر دی۔ ومن عاد، اور جو آئندہ غلطی کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ یہ الفاظ غور کیجئے گا ذرا، کیونکہ آج کل کئی مسلمان یہ سوال کرتے ہیں، ابھی مجھ سے کل سوال کیا گیا، جی ہاں کل ہی سوال کیا گیا مجھ سے۔ سوال کرنے والا کیا کہتا ہے شیخ صاحب؟ فلسطین غزہ میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہوا اور ہو رہا ہے، اور مسلمان پوری دنیا میں دعائیں کر رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں رہا کچھ۔ تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کیا صرف دعا کر لینا کافی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ازمائشیں کیوں آتی ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہیں، صرف دعاؤں کے اوپر زور ڈالا ہوا ہے۔ پہلے گناہ چھوڑیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور انسان اچھا مسلمان بنے، اچھا انسان بنے، پھر اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ نہ گناہ چھوڑیں ہم کون ہیں؟ ہم فلسطینیوں کے مسلمان بھائی ہیں، تو جو تکلیف ان کی وہی تکلیف ہماری، ایسے ہی ہے نا، ان کی پریشانی ہماری پریشانی، تمہارے اوپر یہ پریشانی کیوں آئی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو نہ گناہ ہم نے چھوڑے نہ انہوں نے چھوڑے۔ وہاں پہ بھی مسئلہ ہے، یہ تو نہیں کہ وہاں پہ وہ فرشتے رہتے ہیں۔ تو توبہ جب تک نہیں کریں گے تب تک آپ دعاؤں کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ پہلے اللہ سے معافی مانگے گناہوں کی، استغفار کریں، اللہ سے وعدہ کریں آئندہ یہ جرائم نہیں کریں گے، اور پھر اللہ سے دعائیں کریں، اور انشاءاللہ اللہ دعائیں سننے والا ہے۔ وہ بھائی زیادہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا، میں نے ان کو مزید سمجھایا، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، آپ کے اس اسلامی ملک میں سر عام مین سڑکوں کے اوپر سودی بینک کھلے ہوئے ہیں کہ بند ہو گئے ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ جو سود لینے سے بات نہیں آتا وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، تو کرے نا پھر اللہ سے اعلان جنگ۔ یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں ومن عاد، جو ایسے جرائم پھر کرے گا تو اللہ اسے انتقام لے گا۔ تو یہ ہے ہماری صورتحال۔ اور پھر اس کے بعد کیا دعاؤں کا ہم نے حق ادا کر دیے؟ دعائیں بھی تو ہم روٹین کی کرتے ہیں نا۔ کیا ہم میں سے کوئی مسلسل ایک مہینہ اٹھا ہو تہجد کے ٹائم اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کی ہو فلسطینیوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے؟ اور روٹین کی دعا اس کا کیا ہے؟ جیسی دعا ویسی قبولیت۔ ایک ہے اللہ کی منت کرنا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا، اللہ کے سامنے التجائیں کرنا، وہ تو ہے نہیں ہم میں۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ سب پہ غالب ہے، بہت انتقام لینے والا ہے۔ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر ہم نے پڑھا اگر کوئی یہ گناہ کر بیٹھے تو اس کے اوپر کیا جرمانہ ہے، کیا کفارہ ہے، کیا اس کی سزا ہے، یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب کہ وَلَا يَأْكُلُ مَا صَادَهُ غَيْرُهُ، اور جو حالت احرام میں ہے یہ شخص وہ شکار بھی نہیں کھا سکتا جو شکار اس نے نہیں کسی اور نے کیا ہے، وہ بھی نہیں کھا سکتا۔ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1825 1825، اور حدیث ہے مسلم شریف کی نمبر ہے 2855 2855۔ راوی ہے صاحب بن جسامہ اللیثی، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ انہ اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحشی گدھا بطور تحفہ دیا۔ وحشی سے مراد کیا ہوگا؟ جنگلی گدھا۔ ایک ہیں وہ گدھے جو ہمارے شہروں میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، ہم گھروں میں باندھ کر رکھتے ہیں، ان کو جنگلی گدھا تو نہیں کہیں گے نا۔ یہاں بات ہو رہی کس گدھے کی؟ جنگلی گدھے کی، وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ میں نے بطور تحفہ دیا۔ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، جبکہ آپ ابوا مقام پہ تھے یا ودان مقام پہ تھے۔ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، آپ نے وہ تحفہ رد کر دیا، مسترد کر دیا، قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا۔ اب صاحب بن جسامہ لیثی پریشان، چہرے کا رنگ تبدیل کہ اللہ کے رسول نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ تو صاحب بن جسامہ کہتے ہیں فلما رأى ما فی وجہہ، جب آپ نے دیکھا ان کے چہرے کی جانب، چہرے کی صورتحال دیکھی، پریشانی کے آثار دیکھے،
قال، تو آپ نے وضاحت فرمائی، انا لم نردہ علیک الا انا حرم، ہم نے صرف اس لیے آپ کا ہدیہ واپس کیا ہے کیونکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ اور یہ بات ہو رہی ہے حجۃ الوداع کی، تو پھر کیوں واپس کیا آپ نے؟ کیونکہ آپ حالت احرام میں تھے، اور حالت احرام میں جنگلی شکار کرنے کی جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اور کرے تو وہ بھی کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ابھی ایک اور حدیث پڑھیں گے، پھر مزید میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا، ابھی اصول واضح میں نے نہیں کیا کیونکہ وہ حدیث دوسری پڑھیں گے پھر واضح ہوگا۔ تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ جو حالت احرام میں ہے یہ وہ جانور نہ کھائے جس کو کسی اور نے شکار کیا ہے، اور خود جو شکار کیا وہ کھا سکتا ہے؟ وہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ الا اذا كان الصائد حلالا، الا یہ کہ جنگلی جانوروں کو شکار کرنے والا آدمی حلال ہو، ان کے حالت احرام میں نہ ہو، ولم يصده لاجله، اور اس نے اس کو اس کی خاطر اس کا شکار نہ کیا ہو، یعنی کہ اگر کسی آدمی نے جو حالت احرام میں نہیں ہے اس نے شکار کیا، اور شکار اپنے لیے کیا، وہ خود حالت احرام میں نہیں ہے، حلال ہے، اور اس نے اس کی خاطر نہیں کیا اپنے لیے اس نے، تو وہ اب اس کو دے تو یہ کھا سکتا ہے، اور اگر شکار کیا ہی اسی کے لیے تو پھر نہیں کھا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب بن جثامہ لیثی کا جو آپ نے تحفہ واپس کیا تھا تو انہوں نے وہ شکار خود اللہ کے رسول کی خاطر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو مسرت کر دیا۔ اگر وہ اپنے لیے کرتے اور اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے رسول کو بھیج دیتے تو اللہ کے رسول ریجیکٹ نہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1824 1824، اور امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1196 1196، راوی ہے ابو قتادہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نکلے، خرج حاجن، آپ نکلے کس لیے نکلے؟ بظاہر معنی یوں ہے کہ حج کرنے کے لیے، بظاہر اس عبارت کا معنی کیا کہ نکلے، لیکن حج کا ویسے اپنا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس لفظ کا، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ حج کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ حاجی وہ جو مکہ کا ارادہ کر کے جا رہا ہو، حاجی وہ جو کعبہ شریف کا ارادہ کر کے جا رہا ہو، تو یہ ہوتا ہے حاجی۔ اگرچہ آج کل کے حاجی کعبہ شریف کا ارادہ کر کے نہیں جاتے، وہ قبر شریف کا قصد کر کے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جائیے، حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق مدینہ سے نہیں ہے، حج اور عمرہ دونوں کا تعلق صرف مکہ سے ہے۔ مدینہ بھی آپ جائیں، ہم روک نہیں رہے، لیکن وہاں پہ جائیں مسجد نبوی کی خاطر، اللہ کے نبی کی مسجد کی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ نمازیں پڑھیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بھی جائیں، درود پڑھیں، سلام پڑھیں۔ لیکن سفر کرنا کسی قبر کی خاطر، خود اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال ابو قتادہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نکلے، خرج حاجن، نکلے بطور حاجی، حج کرنے کے لیے نکلے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ کا یہ سفر حج والا نہیں تھا، یہ تو حدیبیہ کے عمرے والا سفر تھا۔ تو پھر ابو قتادہ کیوں کہہ رہے ہیں حاجن؟ تو وہ حج کا لغوی معنی مراد دے رہے ہیں۔ کون سا معنی؟ یعنی کہ جو عمرہ کرنے جاتا ہے وہ بھی تو کعبہ شریف کا ارادہ کر کے جاتا ہے نا، اور جو حج کرنے جاتا ہے وہ بھی کعبہ شریف کا ارادہ کر کے جاتا ہے، لیکن ویسے یہ لفظ اب خاص ہو گیا ہے حج کے لیے، عمرے کے اوپر بولا نہیں جاتا، لیکن کبھی کوئی بول لے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ انہوں نے بولا ہے، سمجھ رہے ہیں نا جی۔ تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نکلے علیہ السلام بیت اللہ کا قصد کر کے، اور یہ واقعہ کون سا واقعہ جی؟ گلفراز صاحب کے سفر کا واقعہ ہے،
ابھی بتا کر ہٹا ہوں، صلح حدیبیہ والا، عمرہ حدیبیہ والا، جب آپ حدیبیہ والا عمرہ کرنے جا رہے تھے، فخرجوا معه، تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ نکلے، فصرف طائفة منهم فیہم ابو قتادہ، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام میں سے ایک گروہ کو کہیں بھیج دیا، ان میں ابو قتادہ بھی تھے، فقال، چنانچہ آپ نے ان لوگوں سے کہا، خذوا ساحل البحر، تم نے ساحل سمندر والا راستہ اختیار کرنا ہے، سمندر کے ساتھ ساتھ تم نے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، حتی نلتقیا، حتیٰ کہ ہماری آگے چل کے آپس میں ملاقات ہو، ان کے راستہ ان کا ایک، ان کا دوسرا، لیکن منزل ایک ہی ہے۔ فاخذوا ساحل البحر، چنانچہ ابو قتادہ وغیرہ نے وہ راستہ اختیار کر لیا ساحل سمندر والا، فلما انصرفوا، پھر وہ واپس آ گئے، آ کے اصل لشکر کے ساتھ مل گئے، احرموا کلہم، سب لوگوں نے احرام باندھ لیا، احرام کی حالت میں داخل ہو گئے، عمرے کی نیت کر لی، الا ابا قتادہ لم یحرم، سوائے ابو قتادہ کے، انہوں نے احرام نہیں باندھا، انہوں نے عمرہ کرنے کی نیت نہیں کی۔ پتہ چلا کوئی آدمی مکہ جا رہا ہو تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ عمرہ کرے، عمرہ کی نیت کے بغیر اگر کوئی مکہ ویسے ہی جا رہا ہے تو جا سکتا ہے، گناہ نہیں ہے۔ فبینما ہم یسیرون، راوی کہتے ہیں ابو قتادہ کہ جب وہ چلے جا رہے تھے، اذ رأوا حمر وحش، تب ان صحابہ کرام نے، ان لوگوں نے جنگلی گدھے دیکھے۔ کیا دیکھے؟ جنگلی گدھے، اور وہ بہترین شکار ہوتا ہے، کھانے کے لحاظ سے بہترین چیز ہے، لیکن انہوں نے ابو قتادہ کو بتایا نہیں، کیونکہ حالت احرام میں۔ فحمل ابو قتادہ علی الحمر فعقر منها اتانا، ابو قتادہ نے خود ہی دیکھا اور ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور ان میں سے ایک گدھی کو کاٹ ڈالا۔ کس کو؟ ایک گدھی کو۔ فنزلوا، تو یہ لوگ وہاں پہ ٹھہر گئے، رک گئے، سواریوں سے اتر آئے، فاکلوا من لحمها، تو اس گدھی کا کچھ گوشت کھا لیا انہوں نے، یعنی کہ پکایا اور کھایا۔ وقالوا، اور کہنے لگے، کھا بھی رہے ہیں اور ساتھ کہنے لگے، اناکل لحم صید ونحن محرمون، ہم حالت احرام میں ہیں اور حالت احرام میں ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ کہیں ممنوع نہ ہو، سوچوں میں پڑ گئے۔ فحملنا ما بقی من لحم الاتان، اس گدھی کا جو گوشت بچ گیا تھا وہ ہم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ فلما اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، قالوا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انا کنا احرمنا، ہم احرام باندھ چکے تھے، احرام میں داخل ہو چکے تھے، وقد کان ابو قتادہ لم یحرم، لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا، انہوں نے عمرے کی نیت نہیں کی۔ فرأینا حمر وحش، تو ہم لوگوں نے جنگلی گدھے دیکھے، فحمل علیہ ابو قتادہ نے ان پہ حملہ کر دیا، فعقر منها اتانا، اور ایک گدھی کو انہوں نے کاٹ ڈالا۔ فنزلنا، تو ہم بھی نیچے اتر آئی صورتحال دیکھ کر، فاکلنا من لحمها، ہم نے اس کا کچھ گوشت کھایا۔ ثم قلنا، پھر ہم نے کہا، انأکل لحم صید ونحن محرمون، حالت احرام میں ہوتے ہوئے ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں۔ فحملنا ما بقی من لحمها، تو جو گوشت بچ گیا تھا وہ ہم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ قال، تو آپ نے کہا، ما منکم احد امرہ ان یحمل علیہا واشار الیہا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے ابو قتادہ کو حکم دیا ہو، ترغیب دی ہو کہ کرو جی حملہ، پکڑو جی اس گدھی کو، یا کسی نے اشارہ کیا ہو وہ دیکھو؟ قالوا لا، کہ نہیں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا، فکلوا ما بقی من لحمها، جو اس کا گوشت رہ گیا وہ تم کھا سکتے ہو۔
تو پتہ چلا کہ صاحب بن جسامہ لیسی کا گوشت پھر آپ نے کیوں واپس کیا ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر یہ شکار کیا تھا. یہاں ابو قتادہ نے شکار تو اپنے لیے کیا، ان کی خاطر نہیں کیا، لیکن کرنے کے بعد اب ان کو تحفہ کے طور پہ دے رہے ہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی وَلَا يُعْضَدُ مِن شَجَرِ الْحَرَمِ إِلَّا الْإِذْخِرِ، حرم کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے سوائے اذخر نامی گھاس کے. اس مسئلے کی کیا دلیل ہے؟ اس مسئلے کی دلیل وہ حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس، بخاری شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 1834 1834، مسلم شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 1353 1353. راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کب فرمایا؟ جس دن آپ نے مکہ فتح کیا. لا ہجرہ، آپ نے کہا آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، نہیں کرے گا، نہیں ہجرت نہیں ہے، مطلب فرض نہیں ہے. مراد یہ کہ پہلے فرض تھا کہ جو مسلمان ہو جائے وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اب یہ فرض نہیں ہے، اب تو مکہ فتح ہو گیا. وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، لیکن جہاد جاری رہے گا اور نیت جاری رہے گی. کس چیز کی نیت؟ ہجرت کرنے کی. ہجرت کی نیت جاری رہے گی قیامت تک، کہ جب بھی میرے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ میرے لیے دین پہ عمل کرنا ناممکن بنا دیا گیا، فرائض و واجبات پہ عمل کرنا ناممکن بنا دیا گیا، کبیرہ گناہوں پہ مجھے مجبور کر دیا گیا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ ہجرت کروں گا. فرمایا وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تم سے مطالبہ کیا جائے نکلنے کا تو نکلو. کس کام کے لیے؟ جہاد کے لیے. جب جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیجیے تو تم نے نکلنا ہے، گھر میں کنڈی لگا کے بیٹھ نہیں جانا. اور اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ جب حکمران آواز دے. کون آواز دے؟ حکمران. مسلمان حکومت کہے کہ آؤ کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، نکلو. تو اب ہر ایک کو پر نکلنا واجب اور ضروری ہو جائے گا، الا یہ کہ بادشاہ کو جو تعداد چاہیے، حکومت کو جو تعداد چاہیے پوری ہو جائے. فرمایا فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، محترم قرار دیا ہے، مقدس قرار دیا اس دن سے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ اللہ کے حرام کر دینے کی وجہ سے قیامت تک حرام رہے گا، محترم رہے گا، مقدس رہے گا. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کو یہاں پہ لڑنے کی اجازت نہیں ملی. وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور مجھے بھی اجازت ملی ہے دن کی ایک گھڑی، بس اس سے زیادہ نہیں. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ شہر حرام ہے، محترم ہے، مقدس ہے اللہ کے حرام کر دینے کی وجہ سے، اللہ کے اس کو محترم اور مقدس قرار دینے کی وجہ سے، اللہ کے اس کو حرم قرار دینے کی وجہ سے. کب تک ایسا رہے گا؟ قیامت تک. پھر آپ نے کہا لا يعضد شوکہ، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کے کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں. ولا ينفر صیدہ، اور اس کے شکار کو بھگایا نہ جائے، ڈرایا نہ جائے، تنگ نہ کیا جائے. ولا يلتقط لقطتہ الا من عرفها، اور اس شہر کی گری پڑی چیز کوئی نہ اٹھائے سوائے اس آدمی کے جو پھر اس کا صحیح معنوں میں اعلان کر سکتا ہے. اور اعلان کتنے سال کرنا ہے؟
مکہ کی چیز ہو تو اعلان کرنا ہے پوری زندگی. مکہ میں گری پڑی چیز ملے حدود حرم میں تو اس کے اعلان کتنا عرصہ کرنا ہے؟ پوری زندگی. چلیں. ولا یختلا خلاہا، فرمایا اور اس کے گھاس کو بھی کاٹا نہیں جائے گا. قال العباس، تو آپ کے چچا عباس کہنے لگے اللہ کے رسول الا الادخر، ادخر نامی گھاس کی ہمیں اجازت دیں، اس کو کاٹنے کی ہمیں اجازت دیں. فإنه لقینہم ولبیوتہم، کیونکہ یہ گھاس گھر بنانے میں ہمارے کام آتی ہے، چھتیں قائم کرنے میں ہمارے کام آتی ہے، اور ہمارے لوہار، زرگر، لوہے کا کام کرنے والے، چاندی سونے کا کام کرنے والے، ان کے لیے بھی یہ بڑی مفید ہے کیونکہ اس کے ذریعے وہ آگ جلاتے ہیں. قال، تو آپ نے کہا الا الادخر، ٹھیک ہے پھر ازغر کی تم لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے. تو پھر وہ اجازت دے دی گئی اور اس سے پھر فائدہ اٹھاتے رہے اہل مکہ. اور عباس آپ کے چچا نے اجازت مانگی تھی اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دے دی تھی. تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق اور درس، اور مزید پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی آئندہ درس میں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سستی، کاہلی اور غفلت سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.